السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب۔ لرننگ ٹو لیو کے اس سیشن میں آج جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ازدواجی زندگی۔ کہنے کے تو آپ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں قوموں کا عروج اور زوال سے اس کا کیا تعلق ہے۔ کسی حد تک تو نہیں ہو سکتا، ایز اے مجموعی قوم تو کسی شخص کی ازدواجی زندگی سے نہیں ڈوب سکتی، بٹ جو ایز اے ہول قوم کی صحت ہے، اگر اس میں ڈائیورس کا ریٹ 40%، 50% یا 60% ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کے سوچ بدل جائے گی، پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، تو آپ کے رویے چینج ہو جائیں گے، تو آپ کے کام، آپ کی جاب، آپ کی باقی چیزوں پہ اثر پڑے گا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے آج کا جو ٹاپک چوز کیا وہ ہے ازدواجی زندگی خوشگوار بنائیں۔ محبت کے الفاظ میں مقناطیسی کشش ہے۔ یہ الفاظ جادوئی اثرات رکھتے ہیں۔ 4 حرفوں سے بنا یہ لفظ کوئی اسم اعظم یا ماورائی تصور نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے، طبیعت کے تقاضوں کا لحاظ رکھنے، باہمی ضرورت کا احساس کرنے، جذبوں کا احترام کرنے اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ اچھے اور برے وقتوں میں شوہر اور بیوی جس معاملہ فہمی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، مستحکم تعلقات کی وہی بنیاد ہے، اور اسی کا نام سچی محبت ہے۔ اگر یہ طرز عمل مسلسل جاری رہے تو اس میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ لازوال بن جاتی ہے۔ اگر انسانی جذبوں کا احترام نہ کیا جائے تو دیگر تعلقات کی طرح دلوں کا یہ تعلق بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر ایک ایک اینٹ جوڑ کر محبت کی فلک بوس عمارت بنائی جائے یا عمارت بنائی جا سکتی ہے تو عمارت کی دیکھ بھال نہ ہو تو اس میں شگاف بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ شوہر اور بیوی زمانے کے سرد گرم موسموں سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات محبت کی گرمجوشی کم ہو جاتی ہے، تاہم اس عارضی سردموری سے پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ معاملہ ہمدردی، معاملہ فہمی، حسن سلوک کی صفت موجود ہو، تھوڑی سی بے رخی، ناراضگی یا بے تعلقی کے بعد یہ محبت لوٹ آتی ہے۔ محبت میں روٹھنے اور منانے کا عمل کوئی رکھنا نہیں پیدا کرتا، بلکہ اکثر یہ باعث برکت ثابت ہوتا ہے۔ محبت کی بنیاد اخلاق اور ایثار پر رکھی گئی ہو تو یہ ضرور پائیدار ہوگی۔ محبت کا دوسرا نام قبولیت بھی ہے، یعنی جب 2 خدا کے پتلے شوہر اور بیوی کی شکل میں محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ بے مثال ہے نہ ان کا ساتھی۔ انسانوں میں خوبیاں اور خامیاں بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا چاہیے۔ خوبیوں کو مزید اجاگر کرنے اور خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا دوسری بات ہے، جو کہ نہایت اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے کسی دور میں بھی نہ تو شوہر ہر عیب سے پاک ہو سکتا ہے، نہ بیوی مجسم خیر کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے مزاج اور عادت کی چھوٹی موٹی خامیوں کو نظر انداز کرنے یا برداشت کرنے یا قبول کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ایک انسان کی ذات سے مجموعی طور پر پیار ہے تو کبھی کبھی اس کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اگرچہ یہ فریب نظر ہے، لیکن ایسا فریب کھانے میں کوئی مذاق نہیں۔ شادی خواہ آپ نے اپنی مرضی سے کی ہو یا والدین کی رضامندی سے، کوئی ایسا اکسیر اعظم نہیں ہے جو ہر زخم کو بھر دے یا ہر غم کو بھلا دے اور ہر مسئلے کا حل پیش کرے۔ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ اس کا شریک حیات اس کی زندگی کی ہر تلخی کو شیرینی میں بدل دے گا اور اس کی ذات کا کرب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تو یہ خوش فہمی کی ایک شکل ہو سکتی ہے، لیکن سچائی نہیں۔ شوہر اور بیوی یک جان 2 قالب ہونے کے ساتھ ساتھ 2 الگ الگ انسان ہیں۔ 2 منفرد شخصیات ایک منفرد شخصیت میں سے ضم نہیں ہو سکتی۔ وہ محبت اور قربت کے باوجود 2 الگ وجود ہیں۔
دونوں کا حسن اسی میں ہے کہ وہ اپنے رنگ اور انداز میں پروان چڑھیں اور پھولوں کی بیل کی طرح ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر گزار حیات کی رونق بڑھائیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ دونوں الگ الگ خواب دے سکتے ہیں لیکن ان کی تعبیر ایک سی نکال سکتے ہیں۔ دونوں کسی مسئلے پر مختلف انداز سے سوچتے اور بحث کرتے ہوئے آخر کار ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے خیال ظاہر کیا جائے اور دوسروں کو ہم خیال بنایا جائے، یا اس کے خیال کو قبول کر لیا جائے۔ اگر ایک تجویز پیش کرے اور دوسرا تائید کرے تو یہ اظہار محبت کی بہترین مثال ہے۔ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اپنی پریشانی کا سبب دوسرے کو قرار دینا بڑی اہم بات ہے۔ زندگی میں مشکل حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مالی مشکلات، حادثات، بیماریاں اور پریشانیاں انسان کو لاحق رہتی ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں مل جل کر مسائل کا سامنا کریں تو جلد اور بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب زندگی انسان کو کسی آزمائش میں ڈالتی ہے تو وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ دراصل سچائی اور مقابلے سے فرار کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ الزام تراشی کی بجائے اظہار کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، عفو اور درگزر کرنے کی صفات کو اجاگر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، خوشیاں بازار میں دکانوں پر نہیں ملتی، بلکہ باہمی محبت، اخلاق اور اظہار کے ذریعے گھر کے اندر ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ زندگی کی خوشیاں گھر کے باہر تلاش کرتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہوتے۔ یہ وہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یعنی ازدواجی زندگی کی شکل میں، اگر آپ اس پہ غور کریں تو ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے جب کوئی پیرنٹس اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ وہ ابتدا ہے جہاں سے اس برائی کی یا اچھائی کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ آپ اس لڑکی میں یا اس لڑکے میں کیا تلاش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ہمارا معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہوا، ہم مادیت کی طرف گئے، تو دیکھا یہ ہے کہ پیرنٹس ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ ان کا لڑکا ہے تو وہ لڑکی اس گھر کی ڈھونڈتے ہیں جو امیر ہو، جن کے ریلیشنز ہوں، تعلقات ہوں، بڑے گھر کی ہو، یا جو لڑکی والے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ لڑکا بڑے گھر کا ہو، امیر ہو، گاڑیاں ہوں، کوٹھی ہو، بنگلے ہوں، یہ سب چیزیں ہوں۔ لوگ لڑکی یا لڑکا دونوں کی جو بنیادی چیز ہے جو اس میں دیکھنی چاہیے کہ اس لڑکے اور اس لڑکی کی تربیت کس ماحول میں ہوئی اور کیسی ہوئی، پیرنٹس کیسے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے ان کی براٹ اپ کی ہے، یہ وہ چیز ہے امپورٹنٹ جو دیکھنی چاہیے، جو آج کل نہیں دیکھی جا رہی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں کہ آخر یہ سب برائی شروع کہاں سے ہوئی اور کیسے شروع ہوئی۔ ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ فون کیا تو کہنے لگے کہ میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یہی مجھے کہنا چاہیے تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا ایسے ہی، میں نے کہا یار بتاؤ کہ جہاں آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے کیسے لوگ ہیں؟ تو میں نے تو سرسی طور پہ پوچھا تھا، تو اس نے کہا کہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، انہوں نے پچھلے مہینے ہی زیڈ بلاک DHA میں نئی کوٹھی بنائی ہے۔ تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی پوچھا تو میں نے یہ تھا کہ لوگ کیسے ہیں، یہ زیڈ بلاک میں کوٹھی کہاں سے آ گئی؟ تو میں چونکہ میرا ان کے گھر آنا جانا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ سے بات کرو، میں ان کو بھی مبارکباد دے دوں۔ تو انہیں اپنی والدہ سے بات کرائی، تو میں نے ان سے کہا آنٹی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے بیٹے کی انگیجمنٹ کر دی۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کا بھائی ہے جیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیسے لوگ ہیں جہاں آپ نے کی ہے؟ اچھے لوگ ہیں؟ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہی شریف لوگ ہیں، یہ پچھلے مہینے انہوں نے زیڈ بلاک DHA میں نئی کوٹھی بنائی ہے۔ تو مجھے اور زیادہ پریشانی ہوئی کہ یہ، میں نے تو پوچھا لوگ کیسے ہیں، ان کی والدہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ نئی کوٹھی بنائی ہے۔ تو میں ان کی بہن جو تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بہن کو بھی دینا، میں اپنی بہن کو بھی مبارکباد دے دوں۔ تو اس نے اپنی بہن کو دیا، تو میں نے کہا آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے بھائی کی انگیجمنٹ کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی خیر مبارک، بہت مہربانی۔ تو میں نے کہا ایسے ہی، چونکہ مجھے دو سے اس طرح کا جواب ملا تو میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا کیسے لوگ ہیں؟
تو کہنے کہ بھائی بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں، پچھلے مہینے زیڈ بلاک میں DHA میں نئی کوٹھی بنائی ہے انہوں نے۔ جب آپ کی سلیکشن کا معیار یہ ہو، پھر وہ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اور آج 40 سال ہو گئے، جس کرب کی زندگی وہ شخص گزار رہا ہے اور جو در در کی ٹھوکریں وہ شخص کھا رہا ہے، وہ دیکھنے والی ہیں۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اس کے پیرنٹس نے زیڈ بلاک کی کوٹھی نہ دیکھی ہوتی، اس لڑکی کی تربیت دیکھی ہوتی اور اس کے ماں باپ کی سوچ دیکھی ہوتی، تو آج یہ دن ان کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اس کی والدہ اور باقی بہن بھائی، اس ساری زندگی انہوں نے اس پریشانی میں گزاری کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ یاد رکھیے، میاں بیوی کا رشتہ اگر آپ دولت میں تولیں گے تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مضبوط بنیادوں کی ضرورت ہے، جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی، کیونکہ اقبال یہی کہتا ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ تو محبت کے سامنے آپ دولت نہیں لا سکتے کسی شکل میں بھی۔ حکیم لقمان نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کا علاج دعاؤں سے کیا، میڈیسن سے۔ تو اس طویل تجربے کے بعد میں نے ایک چیز سیکھی، وہ کسی کو بتا رہے تھے اپنی بات، کہ ایک چیز سیکھی کہ انسان کے لیے سب سے بہترین علاج، بہترین دعا، میڈیسن محبت اور عزت ہے۔ تو جس کو وہ بات بتا رہے تھے اس نے آگے سے پوچھا، یا حضرت اگر یہ دوائی اثر نہ کرے تو کیا کروں؟ تو حکیم صاحب نے جواب دیا، دعا کی مقدار بڑھا دو۔ اس پہ سوچئے کیا کہا انہوں نے۔ میں پھر آپ سے عرض کروں، ان رشتوں کو دولت سے، بڑے گھر سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے، ان سے مت تولیے۔ یہ رشتے اگر آپ اچھے کرنا چاہتے ہیں، بنیاد بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کریں گے آپ نے کس سوچ کے ساتھ شادی کی ہے، تو وہ رشتہ کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو جو کے لیے شکریہ، سننے کا شکریہ، اللہ حافظ۔